میرے نبی کریم علیہ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے۔ پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا، بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ نماز پڑھنا۔ 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا، 5 وقت جمع ہونا۔ حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور حج کرنا، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف قبیلے، مختلف بولیاں، لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا، گفتگو بھی ایک ہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور یہ حج جو ہے نا، اس میں بڑی یکسانیت ہوتی ہے، ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک جگہ پہ پرو دیا جاتا ہے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ محبوب فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر زکوٰۃ، صدقات، خیرات اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ غریب امیر کو دیتا ہے، امیر غریب کو دیتا ہے، اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے۔ محسن کا اور احسان مند کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ان کے جذبات ٹھنڈے میٹھے اور اچھے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو پھر صحابہ عرض کرنے لگے، حضور ہماری رعایت فرما دیں، پھر ایک رحمت کی نظر کر دیں، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کے، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی، ذاتی دشمنی کوئی نہیں، ذاتی اختلافات کوئی نہیں، ذاتی رنجشیں کوئی نہیں، ذاتی لڑائیاں کوئی نہیں، ذاتی جھگڑا کوئی نہیں، خالص اللہ کی۔ تو حضور نے فرمایا اسلام کی مضبوط گرہ، اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے عداوت رکھنا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا۔ کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا، مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے؟ میرے بھائی سمجھ لیں اچھی طرح، اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھال لیں کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا سا بھی خیر کا کام۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے۔ ایک بزرگ تھے، امام غزالی نے لکھا ہے انہوں نے 7 سال پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔
7 दिन نہیں پوری پڑھی جاتی 5 نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ. 7 پہلی صف میں تکبیر اولا کہتا ہے امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ. پہلی صف میں 7 سال تک 5 نمازیں تکبیر اولا سے بہت بڑا کارنامہ ہے, بہت بڑی بات ہے. مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے ہیں وضو کرتے, کوئی معاملہ آ گیا, کوئی مطلب اس کو حاجت ہو گئی استنجا وضو کی تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے 7 سال پورے نماز پڑھی تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا, تکبیر اولا تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی, تیسری صف میں جگہ ملی. بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا. فرماتے تیسری صف میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا, پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے. فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا, جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا, چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے, میں رویا. اور فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا. میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا. فرماتے ہیں میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی, قضا نمازیں پڑھی, اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی, وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے تھی. تو میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی. اور فرماتے ہیں اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولا پر یہ بتا نیت کیا ہے, یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے, دل کے قبلے کی بھی بات بتا. تیرے وجود کا قبلہ درست ہے پر دل کے قبلے کی بھی, ہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی کا تیغ فساں لا الہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا. تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا, بتانے کا, سنانے کا. بزرگ تھے حضرت ابو مرتعش ان کا نام تھا. وہ فرماتے ہیں میرا 4تھا 5واں حج تھا, نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا. تیاری میری مکمل ہو گئی تھی, 2-4 دنوں میں میری روانگی تھی. ارادہ میرا مضبوط تھا, معاملات سارے طے ہو گئے تھے, بس میں جانے کے قریب تھا. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا, اماں جی نے نا کہا بیٹا ذرا پتر ذرا پانی کا پیالہ دینا. فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میں عالم ہوں, صوفی ہوں, درویش ہوں, مولوی ہوں, اور دوسرا یہ کہ میری کل پرسوں تیاری بھی ہے, تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے, یہ کام کو بچہ بھی کر لے گا. میں نے چھوٹے کو اشارہ کیا ذرا پانی دینا, وہ گیا اور مٹکے سے پانی بھر کے اماں کو دے دیا. کہتے ہیں جب اس نے اماں کو پانی دیا نا تو میرے اندر پھر مد و جزر شروع ہوا, پھر میری ضمیر کی آوازیں اٹھنے لگیں, پھر اندر سے بلندی ہونے لگی, پھر آوازیں آئیں, اور پھر میں نے اعلان کیا. میں نے کہا خو یہ کیا ہوا, سینکڑوں اور ہزاروں میل حج کرنے کے لیے جانا میرے لیے آسان ہے اور یہ 2 قدم اماں کو پانی دینا میرے لیے مشکل ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ حج کرنے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا اور اماں کو پانی پلانے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا, پر یہ میں کس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ سینکڑوں میل اور ہزاروں میل جا کے حج کرنا میرے لیے آسان ہے لیکن پانی بھر کے لانا میرے لیے مشکل ہے. چند قدموں کے فاصلے پہ مٹکا پانی کا پڑا ہے. فرماتے ہیں بس اسی وقت پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ حج میں لوگوں نے ذرا حاجی حاجی کہنا ہے نا, حج میں لگا شور اٹھے گا نا کہ چھٹا حج کر کے آیا ہے, حج میں ذرا آوازیں اٹھیں گی نا ماشاءاللہ کیا بات ہے, پھول ڈلیں گے اور پتیاں گریں گی اور نام ہوگا. لیکن اماں کو پانی دینے سے کسی نے اعلان تو نہیں نہ کرنا, شاباش تو نہیں نہ دینی, کسی بندے نے آواز تو نہیں نہ اٹھانی. فرمایا میں اسی وقت اسی لمحے اٹھ کے ماں کے قدموں میں بیٹھا اور پیر پکڑ کے کہا اماں مجھے معاف کر دے,
ماں کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں مجھے سمجھ آ گئی، آج میرا نفلی ہے، میں اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا۔ اب یہ پورا سال میں تیری نوکری کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا، تیرے پیر دباؤں گا، تیرے لیے کھانا لاؤں گا، میں تیری ڈیوٹی کروں گا، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا۔ ہم بالعموم وہ نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو نیکی بھی ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا نام بھی ہوتا ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا قد بھی اونچا ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ نیکی کا تصور تو بڑا چھوٹا سا ہے، کل معروف صدقہ، مسکرا کے ملنا بھی نیکی، رزق حلال کما کے بچوں کو کھلانا بھی نیکی، گلی سے پتھر اور کانٹا اٹھا دینا بھی نیکی۔ پر ہمیں تو کوئی لمبی چوڑی نیکی چاہیے، کوئی بڑی نیکی چاہیے۔ اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں ان کے پہنچ میں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ اعلان کیا کہ ہر بندہ چندے میں حصہ دے، قحط کا زمانہ ہے، بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، ہر آدمی آئے، حصہ ڈالے، آگے بڑھے۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، حضور نے حکم دیا، تو بڑا بڑا مال دیا۔ حضرت عثمان غنی نے کئی سو اونٹ دیے مال کے بھر کے، حضرت صدیق اکبر نے بھی بڑا دیا، فاروق اعظم نے بھی زیادہ مال دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ہزاروں اور لاکھوں دینار دیے۔ ایک غریب صحابی تھے، وہ فرماتے میں نے زور سے عصر تک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، چند کلو کھجوریں ملی تو لا کے میں نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ وہ میری اٹی کیا کرے گی، میرا ایک قطرہ کیا کرے گا، جہاں لوگوں نے لاکھوں دیے، ہزاروں دیے، تو کیا بنے گا۔ لیکن فرماتے ہیں قربان جاؤں، وہ ڈھیر لگا تھا مسجد نبی میں مال کا، میرے نبی نے نا وہ مال اٹھا کے جو میں نے دیا تھا اس کے اوپر بکھیر دیا، اور حضور فرمانے لگے سن بھائی، جتنا ان سب کو اجر ملے گا اتنا اللہ تجھے اکیلے کو عطا فرمائے گا، اتنا تجھے اکیلے کو ملے گا۔ پیچھے دلیل ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے پیچھے دلیل ہے کہ اس میں خلوص بڑا تھا، اس بندے میں للہیت بڑی تھی، اس میں ذوق تھا، شوق تھا، ہمت تھی، اس نے محنت کی تھی، تو خلوص والا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو گیا۔ اب جب نماز کی نیت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر ایک دفعہ نیت، یہ جو نیت ہوتی ہے نا نماز کی، اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ذرا نا جسم کا قبلہ بھی ٹھیک کر لو، ارادے کا قبلہ بھی ٹھیک کر لو، ذرا نا درست کر لو اپنے آپ کو۔ نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہمیں اپنی